خداوند نے چن لیا ہے، عظیم رتبہ عطا کیا ہے۔ خواتین و حضرات، کیتھولک ٹی وی میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیش خدمت ہے پروگرام ہم خدمت۔ آج اس پروگرام میں ہم نے سسٹرز آف چیریٹی آف جیزس اینڈ میری کو دعوت دی ہے۔ 125 سال ہو گئے ہیں کہ وہ پاکستان میں آئے اور پاکستان کی دھرتی پر اپنی خدمت کا آغاز کیا۔ ان 125 سالوں میں ان کی خدمت ہماری دھرتی کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے، ہماری کلیسیا کے لیے، اور نہ صرف مسیحیوں کے لیے بلکہ غیر مسیحیوں کے لیے بھی، وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ان تمام تفریقوں سے بالا تر ہو کر انہوں نے اپنی خدمت کی ہے۔ اس سال وہ اپنی 125 سالہ جبلی منا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا موقع ہے، خوشی کا بھی اور شکر گزاری کا بھی۔ آج ہم بھی خوش ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیتھولک ٹی وی میں موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے سسٹر وکٹوریہ رحمت جو ان کی پروونشل ہیں، اور ان کے ساتھ سسٹر آرسین انتھنی کو کیتھولک ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ سسٹر جی، سب سے پہلے تو آپ کو 125 سالہ جبلی مبارک ہو۔ تھینک یو۔ سسٹر آرسین، چونکہ آپ سینئر ہیں، میں بعد میں سسٹر پروونشل کی طرف بھی آؤں گا۔ جی، یہ 125 سال کا سفر شروع کب ہوا اور کیسے ہوا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ 125 سال اس وقت بنتے ہیں جب 28 اکتوبر 1897 میں بیلجیم سے ہماری سسٹرز پاکستان آئیں، اور ہمیں خوشی کی، ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کیپوشنز جو کہ پنجاب میں سب سے پہلے آئے، اور وہ بیلجیم سے آئے، اور ہماری سسٹرز جو کہ بیلجیم سے آئیں، ان کا کیپوشنز کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، بہت اچھا رابطہ ہے، مشن کے لحاظ سے بھی اور کام کے لحاظ سے بھی۔ تو ان کی وساطت سے ہم پنجاب میں آئے۔ جب آپ پنجاب میں آئے ہیں تو آپ لوگوں نے کہاں سے اپنی خدمت کا آغاز کیا تھا؟ ہم نے اپنی خدمت کا آغاز لاہور ہی سے کیا، چونکہ اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں تاریخ کا بدترین قحط تھا، جس کی وجہ سے پنجاب میں بہت سے بچے جو تھے وہ یتیم ہو گئے تھے۔ تو ہمیں دراصل لاہور کے جو بشپ صاحب ہیں، انہوں نے سسٹرز آف چیریٹی کو ان یتیم بچوں کے لک آفٹر کے لیے بلایا تھا۔ اور جو تاریخی خط جو ہم پڑھتے ہیں یا جو آج بھی ہمیں انسپائر کرتے ہیں وہ الفاظ، وہ یہ ہیں کہ ہمیں سسٹرز آف چیریٹی آف جیزس اینڈ میری کو بھیجیں۔ تو چونکہ سسٹرز آف چیریٹی آف جیزس اینڈ میری بیلجیم میں بہت خدمت سر انجام دے رہی تھیں، اور بشپ صاحب ان کی خدمات سے واقف تھے، تو انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بیلجیم کے بشپ کو لکھا کہ وہ سسٹرز آف چیریٹی کو لاہور میں بھیجیں۔ یہ پاکستان میں کون سے بیلجین بشپ صاحب تھے جنہوں نے آپ کو دعوت دی؟ بشپ فیلکس پیلکمنز۔ بشپ فیلپ، یہ خود بھی بیلجیم سے تھے، جی، اس لیے وہ چیریٹی کی خدمات جو بیلجیم میں تھی ان سے بھی واقف تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے۔ جب آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے کون سی خدمت ہے، کہاں سے آپ نے شروع کیا؟ لاہور سینٹ جوزف اسکول سے۔ ایکچولی وہ اسکول نہیں تھا پہلے، یہ یتیم خانہ تھا بچیوں کے لیے، تو جو ابھی سینٹ جوزف اسکول کے نام سے ہے، لیکن یہیں پر ہماری جو خدمت ہے اس کا آغاز ہوا 1897 میں۔ آپ سے پہلے یہاں کوئی کام کر رہا تھا؟ یہاں پر ایک خاتون تھیں ڈاکٹر بلبی کے نام سے، جو یتیم خانہ چلا رہی تھی آلریڈی۔ تقریباً 19 بچے ان کے پاس تھے۔ اچھا۔
تو جب ہماری سسٹرز آئی ہیں تو انہوں نے پھر یہی یتیم خانہ جو ہے وہ سسٹرز کے سپرد کیا، تو سسٹرز نے یہ کام جو ہے وہ پھر جاری رکھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعداد بڑھتی گئی، چونکہ بہت سے جو بچے تھے وہ پھر مختلف پیرشز سے بچوں کو یہاں پر لایا گیا۔ اچھا، اب لڑکیوں کی جو لڑکے جو ہیں وہ انارکلی میں رکھے جاتے تھے ہاسٹل میں، اور لڑکیاں جو ہیں وہ سینٹ جوزف یتیم خانہ میں رکھی جاتی تھیں۔ اچھا، یہ جو لڑکے اور لڑکیاں آپ کو دیے گئے، یہ یتیم تھے، نیچرلی ان دنوں میں ایک بڑا قحط پڑا تھا، یہ آگرہ سے لائے گئے تھے، اور یہ کہاں سے لائے گئے تھے یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور کیسے یہاں تک کیسے ان کو پہنچاتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تو یہ ایک ہی تھا نا، پاکستان وہ انڈیا ایک ہی تھا، تو ہماری سسٹرز کو جہاں بھی پتہ چلتا تھا کہ وہاں قحط ہے اور بچے دکھ میں ہیں، تو ہماری سسٹرز جگہ جگہ سفر کرتی تھیں اور ایسے بچے جو کہ سڑکوں پر تھے ان کو لاتی تھیں، اور خاص طور پر آگرہ سے اور اس کے ارد گرد علاقوں سے ان بچوں کو وہ لاہور لاتی تھیں۔ تو یہاں تک کیسے پہنچاتے تھے؟ اس وقت تو کوئی جہاز بھی نہیں تھے، وہ بس جو ہے نا گڈوں پر، کھچروں پر جی، ہاں جی، تو اور اس وقت تو ٹانگے ہوں گے یا ریڑے ہوں گے، اور بیل گاڑیاں تھیں، بیل اور گاڑیاں کھچروں پہ لاتے تھے، اور زیادہ تر جو تھے ایسے تھے۔ ٹانگے جو آج نظر آتے ہیں ویسے نہیں تھے، جو جنہیں ہم گڈھا کہتے ہیں یا مطلب اس ریڑے ٹائپ، جی ریڑے ٹائپ، وہ تھر سارا تھا۔ اس وقت کوئی نام آپ کو یاد ہوں جو کیپوچن فادرز تھے جنہوں نے مل کے آپ کے ساتھ یہ خدمت آگے بڑھائی پاکستان میں؟ فادرز کا تو اتنا نہیں پتہ، لیکن وہ جو بشپ تھے، بشپ فیلکس پیلکمنز، انہی کے ذریعے، لیکن چونکہ میں ابھی عمر میں کافی بڑی ہوں، جن سے ہمارا بہت واسطہ رہا ہے وہ تھے فادر فیڈینشین، فادر پال، فادر فرانس، اور ان سے پہلے یوبرٹ، وہ سارے جو پروونشلز تھے، اور میں خود بھی کافی دیر پروونشل رہی تھی تو میرا ان کے ساتھ بہت واسطہ تھا۔ فادر کیروبین شروع میں وہ بہت، ان کے ساتھ ہمارا بہت رابطہ رہا ہے، تو یعنی کہ جو ابھی تو وہ خداوند کے وہ بہت پاس چلے گئے ہوئے ہیں، تو لیکن جو پہلے کیپوشنز تھے ان کا کام اور ہمارا کام ایون ان پنجاب یہ تقریباً اکٹھا ہی تھا، اور جہاں کہیں بھی ہمارے کانوینٹس کھلے تھے وہ بھی انہی کے ذریعے سے، یعنی قصور میں فادر جیروم تھے جب ہم نے شروع کیا، حافظ آباد میں فادر سٹین تھے جب ہم ادھر گئے تھے، پھر جب ہم یوحنا آباد گئے فادر پال کے ذریعے ہم ادھر گئے تھے، تو ہم جہاں کہیں بھی گئے تھے کیپوشنز نے ہمیں بلایا تھا، اور انہی کے اسکول تھے پھر جن میں جا کر ہم نے کام شروع کیا تھا۔ گجرانوالہ میں فادر فیڈو نے بہت، ہاں جی، فادر فیڈینشیل۔ اب تک کتنے ڈائسس میں آپ کام کر رہے ہیں پاکستان میں؟ ابھی تو ہم تقریباً 4 میں ہیں، لیکن شروع میں ہم تقریباً 6 میں تھے، اور وہ 4 ہیں، یعنی کہ لاہور ڈائسس، پھر راولپنڈی ہے، کراچی میں، حیدرآباد اور حیدرآباد۔ ہاں جی سسٹر وکٹوریا، اب تھوڑا سا آپ ضرور بتائیں کہ جب آپ لوگوں نے خدمت شروع کی ہے تو کون سی خدمت ہے جہاں سے آپ نے یہ کام شروع کیا؟ ابھی جیسے سسٹر بتا رہی تھی، کام تو ہم نے شروع کیا یتیم بچوں کی دیکھ بھال میں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ وقت بدلتا گیا، وقت کے تقاضے بدلتے گئے، تو وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہماری خدمت جو تھی اس میں بھی تبدیلی آتی گئی۔ پھر ہم نے صحت کے میدان میں کافی کام کیا، ہماری ڈسپینسریاں تھیں گجرانوالہ میں، حافظ آباد میں اور قصور میں، اور سب سے بڑی جو ڈسپینسری تھی وہ گجرانوالہ میں تھی، چونکہ اس وقت کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، گورنمنٹ ہاسپٹل، سول ہاسپٹل بھی نہیں تھا گجرانوالے میں، گورنمنٹ ہاسپٹل بھی نہیں تھا۔ جی، جب ہماری وہاں پر
ڈسپینسری کھلی ہے. 1949 میں ہم وہاں پر گئے ہیں اوکے گجرانوالہ میں. تو وہ سب سے بڑی ڈسپینسری تھی اور ہماری جو خدمت تھی وہ ٹی بی کے مریضوں کے لیے بالخصوص تھی. جی 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 ان دنوں میں ٹی بی بہت عام بیماری تھی. عام بیماری تھی اور بہت لوگ اس سے مرتے بھی بہت مرتے تھے. تو ہماری جو بیلجیم کی سسٹر تھیں وہ واحد سسٹر تھیں ڈاکٹر تھیں جو ٹی بی کے مریضوں کا علاج کرتی تھیں. کوئی اور ڈاکٹر اس ایریے میں گجرانوالہ میں موجود نہیں تھا. اس ایریا میں اس وقت وہ اکیلی تھیں جو, اور وہ مریض وہاں پر ڈسپینسری میں بھی آتے تھے اور سارٹ آف موبائل ڈسپینسری بھی تھی, یعنی سسٹرز خود مریضوں کے پاس پہنچتی تھیں. جی گاؤں جہاں جاتی تھی ضرورت کے مطابق. جی آپ لوگ تعلیم میں کیسے آئے, کہاں سے آپ نے شروع کیا تعلیم کا سلسلہ؟ کیونکہ آپ کی جماعت کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ایجوکیشن میں بھی ہے, خاص کر یہ تار گھر ایک بڑا نام ہے. بے شک اس کا کانوینٹ کا نام آفیشیلی پتہ نہیں کیا ہے, لیکن عام لوگوں کو ایک ہی نام آتا ہے, تار گھر کانوینٹ. یہ کب شروع ہوا اور یہاں تعلیم کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ تو حقیقت میں وہ بچے, وہ یتیم بچے جن کی دیکھ بھال ہم کرتے تھے, انہی کے ذریعے اسکول کی ایجوکیشن کی بنیاد پڑی. اور اسی سے یہ سلسلہ جو ہے پہلے بڑے چھوٹے پیمانے پر تھا, پھر یہی آگے بڑھتا گیا. اور ایک ہماری جماعت کی بہت اچھی خوبی ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی گئے, جو اس وقت کی ان جگہوں پر ضرورت تھی اسی کے واسطے ہمیں بلایا گیا تھا. جیسے اس کے بعد لاہور کے بعد ملتان ہم گئے, تو ملتان میں بھی اسکول ہی اس وقت یہ جو چاہے وہ لاہور ہے ملتان ہے, خاص طور پہ ان دو جگہوں پر جب یہ اسکول آگے بڑھے تو اس وقت یہ جو یورپین تھے, انگلش جو تھے ان کے بچے اور یہ جو گونس تھے, لاہور میں بھی یہی سلسلہ شروع ہوا. اور ملتان میں بھی جو انگلش آرمی کے جو بچے تھے ان کو ہماری سسٹرس نے پڑھانا شروع کیا. اور اس وقت آپ کو پتہ گونس کی تعداد بھی بہت تھی, تو زیادہ ہمارے اسکولوں میں انگلش اور گونس بچے تھے. لیکن پھر ان کی تعداد تو کم ہو گئی اور پھر اسی سے جو ہمارے اپنے نیٹیو بچے ہیں انہی کو ہم نے پڑھانا شروع کیا. اور چونکہ ہمارے ملک کی یہ سب سے جو ایجوکیشن ہے سب سے بڑی ضرورت ہے, اس لیے ہم جہاں بھی کوئی نیا کانوینٹ بھی کھولتے ہیں ادھر زیادہ ہم ایجوکیشن کو ہی ترجیح دیتے ہیں. میری اپنی فیملی سے بھی کافی لڑکیاں ہیں جو اسی بورڈنگ سے پڑھی ہیں. جی تھوڑی سی سٹوری بتائیں, کیونکہ یہاں سے نا بورڈنگ میں جو مقامی پنجابی کیتھلک بچے ہیں نا, لڑکیاں جو ہیں وہ یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے, میری اپنی فیملی میں بھی. تو اس کی تھوڑی سٹوری بتائیں, یہ ایسے اتنا بڑا بورڈنگ, مشہور بورڈنگ کیسے بنا؟ اوکے چونکہ میں خود اسی بورڈنگ کی پڑھی ہوئی ہوں تو میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ ایک تو اس بورڈنگ کا ایک نام تھا, ابھی بھی ہے, لیکن میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں. چونکہ جس وقت یہ بچے یتیم بچے لائے گئے, ظاہر ہے وہ بچے ادھر ہی رہتے تھے, تو آہستہ آہستہ بلکہ ہماری بہت ساری سسٹرز مجھ سے اور یا مجھ سے پہلے جتنی بھی سسٹرز تھیں میں بھی انہیں میں شامل ہوں. میرے بعد تو میرا خیال ہے کوئی 3-4 سسٹرز ہی ہوں گی جو سسٹر بنی ہوں گی اس بورڈنگ سے. لیکن مجھ سے پہلے کی اور میں بھی بیچ میں جتنی بھی ہماری سسٹرز تھیں پاکستانی وہ اسی بورڈنگ سے پڑھی تھیں, اسی اسکول سے پڑھی تھیں. تو اصل میں ان کی بنیاد جو ہماری پہلی سسٹرز تھیں انہی بچوں سے جو کہ پہلے یتیم تھے, چونکہ وہ بھی بورڈنگ میں تھے, پھر آہستہ آہستہ ضرورت کے تحت چونکہ انڈیا اور پاکستان ایک ہی تھا, پہلے ہماری پرانی سسٹر جو تھیں وہ امرتسر جاتی تھیں پڑھنے, اور پھر امرتسر جب مشکل ہو گیا تو پھر ادھر ہی زیادہ بورڈنگ میں
हमारी जो बच्चियां हैं गांव से या जो हैं कैथलिक गांव, उन जगहों से हमारे बोर्डिंग में आनी शुरू हो गई, जैसे खुशपुर से, मरियाबाद से, फ्रांसिसाबाद से, वो जो पुराना शोरकोट का है। तो इस तरह जब सबको पता चल गया कि इधर एक बोर्डिंग है, तो फिर यानी कि जिस वक्त से इस जगह का आगाज़ हुआ, उन्हीं यतीम बच्चों से ये बोर्डिंग शुरू हुआ और ये आज तक सही सलामत चल रहा है। ये जो खुशपुर और फ्रांसिसाबाद है, यहाँ क्योंकि यहाँ ही वो बच्चे भी हैं जिनको वहाँ आबाद किया गया, जी ठीक है ना, वहाँ कुछ ज़रूर हमें बताएं कि आपकी खिदमत जो है खुशपुर में, और ये क्या थी और कैसे हुई और अब कैसे चल रही है। खुशपुर में हमारा कॉन्वेंट 1902 में खुला था। अच्छा। वहाँ पर हमने छोटे बच्चों की तालीम के साथ साथ ख़वातीन को दस्तकारी भी सिखाई। अच्छा। तो ख़ास तौर पर उन्हें लेस बनाने का, चरखा काटने का ये जो काम है वो सिस्टर्स ने सिखाया, ताकि वो अपने लिए, ख़वातीन जो हैं वो अपने लिए कुछ आमदन का ज़रिया या घर में कुछ काम काज जो है वो कर सकें। तो वहाँ पर हमारा जो काम था वो बच्चों के साथ साथ ख़वातीन को भी कुछ एम्पावरमेंट देने का था, उनको उनकी तरबियत भी थी। ये बड़ी बात है। उस वक्त तो अभी सोचा भी नहीं जा रहा था कि विमेन एम्पावरमेंट की बात होगी, लेकिन ये दस्तकारी और चरखा उन दिनों में तो यही था। हाँ जी, टर्मिनोलॉजी नहीं थी, लेकिन अमली तौर पर ख़वातीन को ये सारा कुछ सिखाया जाता था। ये जो वीमेन एम्पावरमेंट है, शायद ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जाती थी, बिल्कुल, लेकिन उन्हें एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का सलीका और ढंग ज़रूर सिखाया जाता था। सिस्टर जी, आपकी खिदमत एजुकेशन में भी है और सेहत में भी है। आपकी एक बड़ी खिदमत जिसको लोग यहाँ जानते और पहचानते हैं वो है बुज़ुर्गों की खिदमत। वो कब और कहाँ और कैसे शुरू हुई? वो पहला हमारा घर जो था वो कराची में हमने खोला था 1962 में। 1962 में ऑलरेडी? जी। अच्छा। और वो घर जो था वो फादर क्या नाम था? डिसूजा। फादर डिसूजा का एक्चुअली उनका आबाई घर था। अच्छा, ठीक है। जो उन्होंने सिस्टर्स ऑफ चैरिटी को दिया कि हम वहाँ पर, जब उनका बेटा, उनके वालिदैन की तरफ से ये हमें घर जो था वो दिया गया। और इस आप शर्त कह लें या इसको एक वसीयत उनकी कह लें कि जब उनका बेटा प्रीस्ट जो है वो बुज़ुर्ग होगा तो हम उनकी खिदमत करेंगे, हम उनको लुक आफ्टर करेंगे। ठीक है। जिसे हमने निभाया हमारी कांग्रीगेशन ने टिल द एंड। वो हमारे साथ ही थे। और फिर हमने, ये उन्हीं की ख्वाहिश थी कि वहाँ पर हम बुज़ुर्ग जो हैं जिनको उनके बच्चे लुक आफ्टर नहीं करते हैं, उनकी खिदमत नहीं करते हैं, हम सिस्टर्स उनका ख्याल रखें। तो डोनर की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए और अपनी जो हमारा कैरिज़म है जी जी, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने वो घर 1962 में खोला और अभी तक हम वहाँ पर ये काम किया। ये यूहन्नाबाद में कब खोला आप लोगों ने? यूहन्नाबाद में 1984 1984 में। 1984 में। हाँ जी। तो अब यूहन्नाबाद के जो बुज़ुर्गों का घर है और जो कराची का है, इनमें ये फ़र्क है कि जो कराची में हमारा ओल्ड होम है, दोज पीपल पे, यानी कि वो अपना खर्चा भी देते हैं। अपना खर्चा भी देते हैं। और बेसिकली ये उन लोगों के लिए खोला गया था। अगेन वो जो गोन से, चूँकि वो बड़ी जल्दी वो ना माइग्रेट कर गए थे दूसरी कंट्रीज़ में, तो फिर वो अपने बुज़ुर्गों को हमारे होम में छोड़ कर गए थे, ताकि वो उनके लिए पे करते हैं और हम उनकी सही खिदमत करते हैं। लेकिन जो यूहन्नाबाद का है वो शुरू हमने किया था वही जो कि जिनके पास कोई नहीं है, जिनका कोई नहीं है, हत्ता कि 2-3 को हमने सड़कों पर से उठा के
ادھر لائے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہ یہ وہ ہیں جن کی یا تو جو بچے ہیں وہ ان کو پوچھتے نہیں ہیں, اور یا جو کہ اکیلے ہیں جن کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, اینڈ یہ کچھ بھی پے نہیں کرتے, ان کی ہم ویسے ہی خدمت کرتے ہیں. یہ جو پہلے ہم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے ویمن امپاورمنٹ, میں جانتا ہوں کہ آپ کی جماعت میں سسٹر جینیویو اور ان کے ساتھ اور ہیں سسٹرز جنہوں نے خواتین کے لیے بھی بہت کام کیا ہے. آپ کچھ بتانا چاہیں گی, کیونکہ وہ ابھی بھی شاید کیا وہ ابھی بھی ہیں نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں. جی جی. تو خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے, کیونکہ آپ نے چرخے سے شروع کیا ہے, دستکاری سے, اب کیا کر رہے ہیں؟ بھی جو زیادہ تر ہے وہ تو ایجوکیشن ہے. اسکولوں میں جو درسی جو ان کو نالج دینے کے ساتھ ساتھ درسی علم دینے کے ساتھ ساتھ جو ان کی تربیت جس طریقے سے کی جاتی ہے وہ ہی ان کے لیے ویمن امپاورمنٹ کا کام کرتی ہے, یا اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں ہم. چونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی فیملی کے کافی خواتین جو ہیں وہ ہاسٹل سے پڑھی ہیں, تو ان میں اور باقی لڑکیوں میں ان کی تربیت میں آپ کچھ نہ کچھ فرق ضرور دیکھتے ہوں گے. جی جی ضرور. سب سے بڑی بات کہ وہ گھر کو جیسے لک آفٹر کرتی ہیں, اپنے بچوں کو جیسے لک آفٹر کرتی ہیں, گھر کو چیزوں کو سنبھالنا, یعنی ڈسٹنگ تک کا جو طریقہ کار ہے نا وہ ان کا فرق ہوتا ہے. صحیح صحیح صحیح. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بچوں کو سکھائی جاتی ہیں, بالخصوص لڑکیوں کو اسکول میں, میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے یا ایک کڑی ہے اس بڑے کام کی جسے ہم ویمن امپاورمنٹ کہتے ہیں. آپ لوگوں کے نام سے, آپ کی جماعت کے نام سے پی ٹی سی کا کورس وہ بھی جڑتا ہے, وہ اس کا بھی کوئی حال ہمیں سنائیں گے؟ آپ لوگوں نے کوئی پی ٹی سی کا کورس بھی شروع کیا؟ جی, ہم نے گجرانوالہ میں کیا. وہاں پر پرائمری ٹیچر ٹریننگ کروائی جاتی تھی. ٹھیک ہے. لڑکیاں مختلف جگہوں سے آتی تھیں, ہاسٹل میں رہتی تھیں, اور وہاں پر ہم انہیں ٹریننگ کرواتے تھے. سسٹر رفائلہ میں شی ریسٹ ان پیس. ٹھیک ہے. ان کا بڑا نام تھا ایز این ایجوکیشنسٹ. یس. وہ بہت ان کے ساتھ کام کرتی رہیں, لیکن پھر بعد میں چونکہ گورنمنٹ نے کافی ریسٹرکشنز لگائیں, کافی پابندیاں لگائیں, تو ہمیں یہ ٹریننگ جو ہے وہ ختم کرنا پڑی. آپ کی یہ جو مختلف خدمات ہیں, چیریٹی سسٹرز کا ایجوکیشن میں بھی بڑا نام ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو ساری کانگریگیشنز اس پہ کام کر رہی ہیں, لیکن چند ایک کانگریگیشنز ہیں جن کا بڑا نام ہے. ان میں سے ایک سسٹرز آف چیریٹی آف جیزس اینڈ میری آپ لوگ ہیں. سسٹر مارٹین نے ایک عرصہ یہاں خدمت کی ہے اور لوگ اس کو بہت جانتے ہیں. ان کے فیونرل پہ جتنی دنیا آئی تھی, کچھ کہنا چاہیں گے ان کی خدمت کے بارے میں؟ وہ پاکستان آئی تھیں 1958 میں, تو اس وقت وہ بڑی جوان تھی, حتیٰ کہ ان کا فائنل پروفیشن بھی ادھر ہی ہوا تھا. میں 1 سال کا تھا اس وقت. اچھا. ہاں جی. اور جس سال وہ آئی تھیں ایز اے مشنری, میں اپنے بورڈنگ میں آئی تھی سینٹ جوزف اسکول میں. اچھا. تو جو پہلے تو اس وقت مدر جان فرانسوا, سسٹر گونزگا وہ بھی تھیں, ان سے پہلے پرنسپلس, انہوں نے بڑا کام کیا. لیکن جب سسٹر مارٹن نے سسٹر گونزگا سے ٹیک اوور کیا, تو ان کی جو کام کی نوعیت تھی, اب میں اپنے طور سے کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے جتنا کام کیا اور جس طریقے سے کیا, اب جو کہ جس ڈگر پر یہ اسکول کھڑا ہوا ہے وہ میرا خیال ہے سسٹر مارٹن کی بدولت ہی ہے. انہوں نے پاکستان میں ہوتے ہوئے وہ یہاں 64 ایئرس تھیں. اچھا. 64 سال تک انہوں نے ایز اے مشنری ادھر کام کیا. تو انہوں نے اسکول کو اوپر اٹھانے کے لیے, یعنی اس کی ترقی کے لیے بہت سارے نئے اقدامات اٹھائے. اور جیسے انہوں نے
اگرچہ ان کی عمر بہت زیادہ تھی، جب وہ مرین تھیں تو اس وقت ان کی عمر 92 تھی اور ابھی بھی وہ پرنسپل تھیں. تو میرا خیال ہے اپنی وفات سے صرف کوئی 1 ماہ پہلے وہ ذرا کم اسکول گئی ہیں، ورنہ انہوں نے بے حد انہوں نے کام کیا. اگر ہم جوان بھی تھے لیکن انہوں نے اس عمر کے ساتھ بھی انہوں نے میرا خیال ہے جتنا کام کیا اتنا کوئی نہیں کرتا. تو ایجوکیشن کو آگے بڑھانے کے لیے اور سیکرڈ ہارٹ میں جو انہوں نے نئے راستے کھولے ہیں ان کے لیے ان کا نام جو ہے وہ پیش ہے. میں چاہوں گا سسٹر جی، وٹنس ہوتی ہے نا، گواہی ہوتی ہے، چند ایک نام ضرور بتائیں جو بڑے نام بنے اور آپ کے اسکول سے پڑھ کے گئے ہیں. اچھا، ویسے میں ایک بتا دوں جی، جن کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، سسٹر پلاسڈ کی بہن جوزفین، اور انہوں نے خود بھی بہت چیریٹی کا کام کیا، اسکول بنائے، لیکن وہ بھی آپ کی پروڈکٹ ہے. کچھ نام اور ضرور مجھے دیں. اچھا، وہ ادھر ابھی ایک بہت بڑے ڈونر ہیں، مسٹر بابر علی. بابر علی، ٹھیک ہے. ہاں جی. پھر ڈاکٹر پاشا، ہاں جی، کلارا پاشا، ٹھیک ہے، کلارا پاشا، ٹھیک ہے. ہاں جی، بڑا نام ہے. ہاں جی. پھر اس سے پہلے جو ہماری بھی وہ ٹیچر تھیں مس اولیو، میڈم اولیو، ہاں جی، وہ پوری فیملی بلکہ، ٹھیک ہے. مسٹر مالک، وہ ادھر ہی رہتے تھے اور انہوں نے بڑے کام کیے. تو ان کی ساری پوتیاں دوتیاں وہ ساری سیکرڈ ہارٹ اسکول سے پڑھی ہوئی ہیں، لائک نینسی، ڈاکٹر مریم. ٹھیک ہے. ڈاکٹر مریم بھی آپ کی ہیں؟ ہاں جی، ویری گڈ. ہاں جی. تو نام تو بہت سارے میں نے صرف چند ایک کی بات کی تاکہ جن سے لوگ فیملیئر ہیں، اور سارے نام جو آپ نے بتائے ہیں لوگ ان سے بہت فیملیئر ہیں. ہاں جی. سسٹر جی، بطور پروونشل 125 سال ہو گئے ہیں آپ کو، اور ہم بھی خوش ہیں، آپ بھی خوش ہیں، پوری کلیسیا خوش ہے. آپ کی خدمت کو ہم سلام بھی کرتے ہیں. آنے والے وقت کے لیے کیا ترجیحات ہیں آپ کی جماعت کی؟ آنے والے وقت کو جو ہم دیکھتے ہیں یا جو ہم ایک لاہہ عمل اختیار کرنا چاہتے ہیں، جس پہ ہم اکثر بات چیت بھی کرتے ہیں، وہ ہماری نوجوان بچیوں کی تعلیم و تربیت کو بہتر بنانا اور وقت کی ضرورت کے مطابق اسے ڈھالنا ہے، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک کامیاب زندگی گزار سکیں. صرف اچیومنٹس وہ نہیں جو وہ ڈگری حاصل کریں، لیکن ان کی شخصیت سے پتہ چلے. ٹھیک ہے. مسیحی اقدار جو ہیں وہ ان کی زندگی میں رچ بس جائیں. کچھ اس طرح سے ہم ان کی تربیت کریں. بالخصوص وہ بچے جو آج بھی ہمارے پاس ہاسٹلز میں ہیں. ہمارے پاس آج ان دنوں 3 ہاسٹل ہیں، ایک لاہور میں ہے، گجرانوالہ میں ہے اور حفظ آباد میں ہے. جی، تینوں جگہ پر ہاسٹل ہیں ہمارے پاس. بے شک آج کے دور میں ہاسٹل چلانا کافی مشکل ہے، لیکن چونکہ ہمارا جو کیرزم ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم ہاسٹلز بند کریں. سسٹر جی، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کیونکہ بہت سارے ہاسٹل جنہوں نے ماضی میں گزرے ہوئے دنوں میں بڑی خدمت کی، ہمارے گاؤں سے جتنے بھی بچے پڑھے ہوئے ہیں نا، چاہے وہ ڈائسس کے کسی گاؤں سے ہوں، موسٹلی ہاسٹل سے ہیں. آپ کے ہاسٹل سے ہوں یا کسی اور جماعت کے ہاسٹل سے ہوں. اور افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے ہاسٹل بند کر دیے ہیں، اور میں خوش ہوں اور سلام کرتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک اپنی ہاسٹل کی خدمت جاری رکھی ہوئی ہے. اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے کہا یہ ہمارا کیرزم ہے اور آپ اس کو جاری رکھیں گے. چونکہ کیرزم کو تو ہم بدل نہیں سکتے ہیں اور کیرزم کو ہم ختم نہیں کر سکتے نا. کیرزم ہی تو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں، وہی تو آپ کی پہچان ہے. تو وہی ہماری پہچان ہے، وہی ہماری ایک زندگی بھی تو وہی ہے، وہی پہچان، وہی جان ہے. جی. تو ہم ہاسٹلز کو اس لیے بند نہیں کریں گے، چونکہ کرنا بھی سوچتے بھی نہیں ہیں ابھی تک کہ ہم ایسا کر پائیں. بے شک مشکلات ہیں، فائنینشیل مشکلات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں،
لیکن ہماری خواہش ہے کہ یہ کام جو ہے وہ ہم بہتر سے بہتر طریقے سے کر پائیں. آپ کی جماعت جو 125 سال سے قائم دائم ہے، مقامی سسٹرز ہیں، آپ مقامیت اور چیریٹی کی روحانیت کو، یعنی اپنی ریلیجیس کانگریگیشن کو آگے کیسے پروان چڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کانگریگیشن کو، ووکیشنز کو. ہاں، کبھی کبھی مشکل بھی نظر آتا ہے، تھوڑی ڈسکریج بھی ہوتے ہیں کے دور میں ہاں جی، تھوڑا مشکل ہے. لیکن جب یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام ہمارا نہیں خداوند کا ہے، وہ خود اسے جاری و ساری رکھے ہوئے ہے، اور بس کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو اپنی زندگی کو اس طرح سے گزاریں کہ دوسروں کے لیے نمونہ ٹھہریں. دعا کرتے ہیں، اور جو بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں انہیں موقع دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کو پرکھیں. ہم انہیں پرکھتے ہیں، اگر انہیں یہ زندگی میں خداوند فضل دیتا ہے تو وہ کنٹینیو رکھتے ہیں. لیکن تعداد جو ہے وہ ووکیشنز کی وہ کم ہو رہی ہے. کافی کم ہو گئی. سسٹر آرسن بینگ اے سینئر سسٹر اپنی کانگریگیشن میں، ایک لائن جو 125 سال میں آپ کی جماعت کی پاور رہی ہے، کیا ہے وہ؟ خدا کے پیار کے گواہ ٹھہرنا. ٹھیک. اور ہم جو کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہماری جو طریقہ کار ہے وہ تو وہی ہے کہ ہم خود خداوند کے پیار کا تجربہ کرتے ہیں، اور پھر اپنے کاموں سے، اپنے وجود سے ہم اس کے پیار سے، اس کے پیار کی گواہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بائبل کے جو ورس ہمیں مین مطلب جو ہمارے ساتھ رہتی ہے یا جس پہ ہمارا زیادہ فوکس ہے، وہ ہے کہ ابائڈ ان مائی لو، میری محبت میں قائم رہیں. سسٹر آرسن، آنے والے دنوں میں کیا اپنی جماعت کے لیے چیلنجز دیکھ رہے ہیں؟ چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں. سب سے بڑا یہ کہ پچھلے زمانے کی نسبت آج بہت زیادہ مشکل ہے لوگوں میں سے تو اتنی بڑی بات نہیں کہتی. اپنے اسکولوں میں جو ہماری اپنی بچیاں ہیں، زیادہ تو ہمارے پاس لڑکیوں کے ہاسٹل ہی ہیں، سوائے حافظ آباد میں لڑکے اور لڑکیاں ہیں، کہ ہم ان میں وہ تمام اقدار ڈالیں جو کہ ہم نے خود سیکھی ہیں، اپنائی ہیں، اور جو کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ پھر وہی خداوند کی محبت کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آتی ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم صرف معاوضے کے لیے کام کریں، کبھی معاوضہ بھی لینا پڑتا ہے، یعنی کہ فیس تو، لیکن مقصد یہی ہے کہ ہم وہ جو ضرورت مند ہیں، غریب غربا، ہم ان کے بچوں کو تعلیم دے کر ان کے جو فیوچر ہے، ان کا جو مستقبل ہے، اس کو روشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. سسٹر وکٹوریہ رحمت، آپ بطور پروونشل اپنی جماعت کے لیے آنے والے وقت میں کیا چیلنجز دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کی جو ہے نا وہ دن بدن کمی ہو رہی ہے. اوکے. جس کی وجہ سے، اور یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے نوجوان نسل کا المیہ ہے. ٹھیک ہے. گھروں میں بھی دیکھیں تو وہ جس کمٹمنٹ کی ہم توقع کرتے ہیں اس کی کمی ہے، اور جس کی وجہ سے شاید ہم اپنا جو بیسٹ ہے وہ نہیں دے پاتے ہیں. جیسے ابھی سسٹر نے کہا کہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہم آگے نہیں دے پا رہے ہیں، یا اگر ہم دیتے بھی ہیں تو وہ ریسیو نہیں اس طریقے سے کیا جاتا. اس نظریے کو یا وہ ساری خدمات، وہ ساری اقدار جو ہمیں دی گئی ہیں، ہماری سسٹرز نے دی، وہ ہم بہتر طور پر یا کھلی طور پر آگے پہنچا نہیں پا رہے شاید. اور یہی ایک سب سے بڑی جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ ایک
ड्रॉ बैक देख लें या एक चैलेंज है। सिस्टर आरसिन, एक काम बस बता दें जिससे वो जज्बा जो है ना वो कायम दायम रहे, जो जिसके साथ ये सारा मिशन शुरू किया गया 125 साल पहले। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो तो ये है कि सबसे पहले मैं खुद वही कुछ लिव आउट करूं जो कि मुझे खुद मिला, और मेरी ये दुआ है और मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे जो कांग्रीगेशन का जो कैरिज्म है वो सदा सही सलामत रहे और हम उसके सदा गवाह रहें, यानी कि हमारा जो तरीक़ेकार है, हमारी जो खिदमत है, उसमें वो जो प्यार का बीज हमारी ज़िंदगी में बोया गया वो हम दूसरों की ज़िंदगी में बोएं और वो हमारी कांग्रीगेशन की तरह बड़े फले और बहुत सारा फल लाए। सिस्टर विक्टोरिया रहमत, बतौर प्रोविंशियल, बतौर एडमिनिस्ट्रेशन, एक काम जो अपनी रूहानियत 125 साल की उसको बरकरार रखने के लिए आप आगे बढ़ाएंगे? मैं चाहूँगी कि हमारी कांग्रीगेशन की हर सिस्टर जो है वो अपनी इनफरादी दुआया ज़िंदगी में वफ़ादार रहे। अगर हम अपनी इनफरादी दुआया ज़िंदगी में वफ़ादार हैं तो बाकी सब कुछ हम कर पाएंगे, चूँकि खुदावंद का फ़ज़ल हमारे साथ है और ये उसका वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमें उस वादे को वाकई उस पर पूरा यकीन रखना चाहिए कि वो हमारे साथ है और जिसने हमें बुलाया है वो रास्ते भी क्लियर करता है। हमें सिर्फ उससे अपना राबता जो है वो मुंसलिक रखने की ज़रूरत है कि हम 125 साल जुबली, खुशियाँ, बरकतें, शुक्रगुजारियाँ, थोड़ा सा आवाम को बताएं क्या कर रहे हैं आप मनाने के लिए? करने को तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं देखो हैदराबाद से अभी चंद दिन पहले आ गई हूँ, तो हम इसी की तैयारी में हम पावर पॉइंट्स बना रहे हैं, फ्लैक्स बना रहे हैं, बहुत सारा काम हमने कर लिया, अब सिर्फ सजाने की बात है। तो इन तमाम ये जो तैयारियां हैं इनसे हम यही दिखाना चाहते हैं, वो तस्वीरें नहीं होंगी, सिर्फ तस्वीरें नहीं होंगी, बल्कि उसके ऊपर जो रंग दिखाए होंगे, जो तस्वीर दिखाई होंगी, वो हमारी ज़िंदगी का ही सबूत होंगी शुरू से लेके आज तक। ये कब है आपका प्रोग्राम जो आप धूमधाम से मना रहे हैं? 3 फरवरी को शाम 4 बजे। 3 फरवरी शाम 4 बजे सिस्टर्स अपनी ढेरों बरकतों और खुशियों के लिए जो 125 सालों में खुदा ने उन्हें दी हैं वो एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। नेचुरली सबको तो दावत नहीं दी गई है, बड़ा मुश्किल होगा, ग्राउंड छोटी है, लेकिन आप सब ज़रूर उनके लिए दुआ करें। आप हमारी आने वाली नस्लों को 2 जुमलों में सिस्टर आरसिन क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो अब ज़ाहिर है हर कोई ना तो कोई सिस्टर बन सकता है, तो मैं अपनी आइंदा वाली नस्लों को यही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी वो सीख रहे हैं उसको इस्तेमाल करें ताकि उनका जो मुस्तकबिल है वो उनके वालिदैन की तरह, उनके असातिज़ा की तरह और जिन्होंने भी उनको इस मकाम तक पहुंचाया है वो उसको आगे बढ़ाएं और कामयाब ज़िंदगी बसर करें। सिस्टर विक्टोरिया रहमत, बतौर प्रोविंशियल आप हमारी ख़वातीन जिनके लिए आपने 125 साल खिदमत की है, नेचुरली लड़कों के लिए भी शायद ज़रूर की होगी, आपके स्कूल में छोटे बच्चे तो ज़रूर पढ़ते रहे हैं, बल्कि हाफिज़ाबाद में तो बड़े लड़के भी पढ़ते रहे हैं, लेकिन आप ख़वातीन को क्या उम्मीद देंगी? उम्मीद पहले तो ये कि मैं ये कहना चाहूँगी कि वो मसीही होने पर फ़ख्र करें, और अपने आप को कभी कमज़ोर ना मानें,
चूँकि मसीही होना ही एक बहुत बड़ी क़ुव्वत और ताकत है। तो वो उम्मीद यही दिलाना चाहूँगी कि हम मसीही ख़वातीन जो हैं वो अपना सही किरदार अदा करें, अपनी ज़ात पर फ़ख्र करना सीखें और उनको जो औलाद के तौर पर खुदावंद ने फ़ज़ल बख्शा है उसकी ऐसी तरबियत करें कि वो सही मानों में मसीही बच्चे हों, मसीही होने का जो किरदार है या मसीह होने की जो ज़िम्मेदारियां हैं अपने मुल्क में उन्हें सही तौर पर निभा पाएँ। सिस्टर विक्टोरिया रहमत, प्रोविंशियल सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मेरी, और हमारी सीनियर सिस्टर आरसिन एंथनी, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कैथलिक टीवी को इतना वक्त दिया है और कैथलिक टीवी की जानब से आपको 125 साला जश्न भी मुबारक हो, जुबली भी मुबारक हो और खुशियाँ भी मुबारक हों। हम आपकी सारी खिदमत को सलाम करते हैं। मैंने कहा कि ये बतौर काहिन भी मैं कह रहा हूँ, बतौर कैथलिक टीवी का डायरेक्टर भी कह रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी जमायत की मेहरबानियाँ हमारी फैमिली पर भी हैं, क्योंकि हमारी काफ़ी लड़कियाँ हॉस्टल से पढ़ के गई हैं, तार घर से। शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों की सारी खिदमत का और दुआ गो हूँ कि जिस तरह 125 साल डेडिकेशन में, कमिटमेंट में, खिदमत में गुज़रे हैं, ये खिदमत इसी तरह जारी व सारी रहे। वंस अगेन आपको 125 साला जुबली, जश्न और खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। थैंक यू वेरी बहुत मच, शुक्रिया आपका। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान की धरती एक मिशन धरती रही है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ मुल्कों से, कौमों से लोग आए यसु का मिशन लेकर, पाकंजी लेकर, और हमारी इस धरती पर इंजील का बीज बोया, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ और कुर्बानियों के साथ। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो बीज जो मिशनरियों ने बोया उसकी बहुत अच्छी परवरिश और पालना हमारी मकामी कलीसिया ने की है, मकामी लोगों ने की है, मकामी बिशपों, काहिनों और सिस्टरों ने की है। और किसी तौर भी इंजील के बीज को ज़ाया नहीं होने दिया, बल्कि बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ परवान चढ़ाया है। आज जब हम शुक्र अदा करते हैं खुदा का, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मेरी जो अपना 125 साला जश्न मना रही हैं पाकिस्तान में, उनकी प्रेजेंस का, उनकी खिदमत का, उनकी अनथक मेहनत का, उनकी डेडिकेशन और कमिटमेंट का, वो सारी ज़िंदगियाँ जो उन्होंने संवारी हैं, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनके लिए दुआ गो भी हैं। खुदा इस मोहब्बत को, चैरिटी तो है ही मोहब्बत है ना, सो इस मोहब्बत को हमेशा कायम रखे और इस जमायत को भी हमेशा कायम रखे, और उनके वसीले से खुदा की रहमत, खुदा की बरकत हमारी धरती, हमारे नौजवानों, हमारे भाइयों और हमारी बहनों के लिए हमेशा कायम रहे। गॉड ब्लेस यू।